اچھا صاحب، آپ چیئرمین ہیں پی پی ایم اے کے. اب یہ دیکھیں، ہم لوگوں نے انجیکشنز دیکھے ہیں جس کی وجہ سے ندیم صاحب بتا رہے ہیں 2020 میں بھی لوگوں کی بینائی گئی ہے. تو کیا لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے؟ پاکستانی کی کوئی اوقات نہیں ہے؟ ان کی زندگی کی، ان کی نظر کی، ان کی بینائی کی کوئی اوقات نہیں ہے ہمارے آگے کہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا؟ یہ لیٹر بھی آپ لوگ اس وقت ہم لوگ جو اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اب مجھے بتائیے، یہ 2020 والا جو ہے، ٹھیک ہے جی، اب انکوائری ہو گئی، انویسٹیگیشن ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. ندیم بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر اس وقت لٹکایا ہوتا ان لوگوں کو تو آج جو ہے پاکستان کی معصوم لوگوں کی بنائی نہ جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں فارما انڈسٹری کا تعارف کرا دوں. پہلے آپ لوگوں کا ممنون ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں بلا کے ہمیں موقع دیا کہ یہ جو اس وقت ٹاپک چل رہا ہے ہم اس کے اوپر بات کر سکیں. اور فارما انڈسٹری جو ہے پاکستان میں $5.9 بلین کی انڈسٹری ہے، اور تقریباً 700 سے زائد ہمارے رجسٹرڈ پاکستان میں مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں، اور سارے کے سارے ان کو ریگولیٹ ڈرائیو کرتا ہے. اور یہ اس وقت جیسے گورے جاز صاحب نے بتایا ہے کہ اگر ٹیکسٹائل کے بعد سب سے بڑی کوئی ایکسپورٹ پوٹینشیل کی انڈسٹری ہے تو وہ فارماسوٹیکل ہے. اور اس وقت میں ان کے جو 2 سوال ہیں، ایک میں اس پروڈکٹ پہ بھی آتا ہوں ایورسٹن کے اوپر جو بھی مسئلہ پاکستان میں چل رہا ہے. پہلے میں فارما انڈسٹری کا ایک تھوڑا سا لوگوں کو یہ ہو جائے کہ فارما انڈسٹری ہے کیا اور کیسے آپریٹ ہوتی ہے اور اس میں ڈریپ کا رول کیا ہے. اور ڈریپ جہاں فارما انڈسٹری اس وقت جو ہے پاکستان کی 98% جو ضرورت ہے میڈیسن کی وہ خود سے پوری کر رہی ہے الحمدللہ. ہم سیلف ریلائنس کے اوپر ہیں اور 2% ہماری میڈیسن امپورٹ ہوتی ہے، باقی ساری ہم خود سے یہاں پہ بناتے ہیں الحمدللہ. اور کوالٹی میڈیسن ہے. اور جیسے پرائس کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کمپیئر کر لیں پورے دنیا کو، لوکلی مینوفیکچر ہو رہی ہیں جو لوکلی امپورٹ نہیں ہو رہی. نو ناٹ ایٹ آل. یہ پروڈکٹ امپورٹ ہو رہا ہے جس کی ہم بات کریں ایورسٹن کی، وہ بعد میں بات کرتے ہیں. ابھی جو فارما انڈسٹری ہے اس وقت 98% لوکل مینوفیکچرنگ سے پاکستان کے عوام کی ضرورت کو پوری کر رہی ہے، اور نہ کہ اپنی ضرورت کو پوری کر رہی ہے. ہم انٹرنیشنلی بھی اس وقت $3.39 ملین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں ڈاکومنٹڈ. افغانستان کی ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ چونکہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے تو اس کو میں اس میں اگر ایڈ کر لوں تو یہ $750 ملین کی ہماری ایکسپورٹ اس وقت الحمدللہ ہو رہی ہے. اس وقت ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو اس 70 سال میں جہاں پہ اس وقت پہنچی ہے اور جتنا وہ پوٹینشل ہے اس کے انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، اور ملٹی نیشنل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہماری لوکل انڈسٹری بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے، اور ان کے لیے بزنس کرنا پاکستان میں کمپٹیشن وائز ناٹ یوزر فرینڈلی، کمپٹیشن وائز ہیز بیکم اے چیلنج ناؤ. سر بہت زبردست انڈسٹری ہے، بہت بلین ڈالر انڈسٹری ہے. میں اگلے سوال کا جواب دے لوں گا. پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ یہ تھا کہ ابھی اللیگل جعلی ادویات پاکستان میں اب کی نہیں بن رہی. ٹھیک ہے جی. اس میں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے اب تک کیا کارروائی کی؟ میں بتاتا ہوں. اچھا، یہ جعلی کا لفظ جو ہے اس کے اوپر ہم سارے اداروں کے ساتھ ہیں کہ جہاں پہ کچھ جعلی میڈیسن، اچھا جعلی میڈیسن بنتی کیوں؟ جہاں پہ جعلی میڈیسن بنتی ہے ان کو ابھی پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لیا ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ میں واقعہ بھی تو لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جو فارما انڈسٹری ہے اس کا جعلی کب دوائی بنتی ہے یا کاؤنٹر فیٹ کب ہوتی ہے؟ جب ہماری ایکچوئل بننے والی میڈیسن شارٹ ہوتی ہے. جب شارٹ ہوتی ہے آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں نا، پھر اس کی الٹرنیٹ آتی ہے فوراً امیجیٹلی. اور جتنے سر بن گئی، آلٹرنیٹ آ گیا، شارٹیج ہے، بن گیا، ایکشنز کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اچھا ایکشن پہ میں بلال صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کروں. بلال صاحب یہی سوال ہے، ادویات بن رہی ہیں، چلیں جی، انہوں نے کہا، ارشد بھائی نے کہا کہ شارٹیج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مجبوراً لوگوں کو بنانی پڑ جاتی ہیں. اس پہ کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ وہ جو میڈیسن ہے جو کہ ایک جھونپڑی میں بن رہی ہے، مثال دے رہا ہوں، تو وہ جو ہے آپ کی فارمیسی جو فارمیسسٹ تک کیسے پہنچتی ہیں؟ ڈاکٹرز ان کو پرسکرائب کیسے کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں میڈیسن جو کہ ان کو پسند آتی ہیں یا جو ان کے پاس سیلز مین آتے ہیں. آپ کو وہ سارا پروسیس پتہ ہے. وہ میں یہاں پہ ڈاکٹرز کو فی الحال چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں پتہ لگے ینگ ڈاکٹرز باہر آئے ہوئے سارے، لیکن یہ ہو رہا ہے. تو یہ پروسیس سارا ایک گزرتا ہے نا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس پہ کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ اس پہ اسٹاپ کیوں نہیں لگتا؟ جیسے 2020 میں لوگوں کی بینائی گئی، 2023 میں بھی گئی. دیکھیں اس میں تو فرسٹ آف آل کہ پی پی ایم نے اپنی طرف سے، ارشد صاحب آلریڈی ہمارے چیئرمین رہے ہیں لاسٹ ایئر،
تو انہوں نے پوری کوشش کی اداروں کے ساتھ، ڈریپ کے ساتھ، پولیٹیکلی جو آپ کی گورنمنٹ کی آرگنائزیشن میں یہاں پہ جو بھی کام کر رہی ہیں اتھارٹیز، تو اس میں اگر ایکشن لینا تو ان کا کام بنتا ہے. ہم تو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جو ہمیں نظر آئے گا. ادروائز جنرلی جیسا کہ ارشد بھائی کہہ رہے تھے، میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ دیکھیں ایک میڈیسن جب آپ کو پاسبل نہیں ہوگا، اس کی امپورٹ میں ایشو بنے گا، اگر اس کا را مٹیریل لوکلی اویلیبل نہیں ہوگا، اگر وہ لوکلی ہمیں پرائس اس کی کمپیٹ نہیں کر پائیں گے یا اس کی کاسٹ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ایم آر پی جو ہمیں پرائس ملی ہوئی ہے، جب ہم اسے نہیں بنائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں سے یا تو بارڈر کے تھرو اسمگل ہوگی یا پھر وہ لوکلی کہیں نہ کہیں فیک مینوفیکچرنگ میں آ جائے گی. تو اس کے لیے بیسک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیسن جن کی پرائسز ابھی اس ٹائم پہ فیزیبل نہیں ہے لوکل مینوفیکچرر جو رجسٹرڈ ہے اس کو بنانے کے لیے، تو اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کیا جائے تاکہ اگر وہ اویلیبل ہوں گی تو الٹیمیٹلی فیک میڈیسن مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہو سکتی. اچھا چلیں پرانی باتیں ختم کرتے ہیں، نیا آغاز کرتے ہیں. نیا آغاز، ٹھیک ہے جی. جی جی نیا، کیونکہ پرانی باتوں میں مجھے لگ نہیں رہا کوئی ٹھوس جو ہے یہاں پہ کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے انفارچونیٹلی. دیکھیں آغاز کرتے ہیں. ڈریپ کارروائی نہیں کر رہا. آپ جو ہیں آپ کا کام آواز اٹھانا ہے تو آواز اٹھائیے. آپ لوگوں کی باقاعدہ ایسوسیشن ہے. یہ ساری جتنے بھی ان رجسٹرڈ ہیں کمپنیز ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیے، ہمیں دیں، ہم چلائیں گے اپنی اسکرین کے اوپر. کیوں ندیم صاحب؟ اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ ڈریپ کی جانب سے اس وقت جو آپ کی 18ویں ترمیم ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت. وہ صوبے کہتے ہیں اختیارات، انتظامی اختیارات ہمارے پاس ہیں، مرکز کو صرف ڈریپ دیکھ رہا ہے، پالیسی صرف ڈریپ دیکھ رہا ہے. اب جو صوبائی اختیارات ہیں وہ صرف صوبوں کے پاس ہیں، جنہوں نے میڈیکل سٹورز پہ جانا ہے، چھاپے مارنے ہیں، ان کمپنیوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے. مرکزی ڈریپ وہ صرف پالیسی سازی کر رہا ہے. انہوں نے بھرتی کی تھی، سابقہ جو پٹیل صاحب ہمارے منسٹر تھے